اسرائیل مرد آباد تھا، ہے اور مرد آباد رہے گا۔ مشتاق احمد صاحب جو کہ سابق سینیٹر رہے ہیں، انہوں نے ان دنوں ایک بات کی ہے جو انتہائی افسوسناک اور حیرتناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج اسلام آباد کی سرزمین پر چند لوگوں کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے منصوبے اور سازشیں ہو رہی ہیں، جس کو میں ناپاک سازش اور ناپاک منصوبے کے نام پہ عنوان دیتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ اسرائیل کو اس وقت تسلیم کرنے کی باتیں کرنا، یہ غزہ کے مسلمان اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ظلم اور تشدد اور بربریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے ان کی آواز میں آواز ملانا ہے، اور ان کے ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ان مظلوم لوگوں کے زخم پر مرچیں ڈالنا اور نمک ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کی مرہم پٹی کرتے، اسرائیل کی مذمت کرتے، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے، جو مسلسل ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، مسلسل ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی مذمت کرنے کی بجائے ہم اس کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس طرح کی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، اسرائیل پہلے بھی مرد آباد تھا، اب بھی مرد آباد ہے، آئندہ بھی ہمیشہ ہر موڑ پہ اس کو تسلیم کرنے کی ہم سوچیں گے، نہ کسی کو اس کو تسلیم کرنے کی، اس دھرتی پاکستان کے اندر منصوبہ بنانے کی اور کوشش کرنے کی کسی موڑ پہ کسی صورت ہم اس کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی آواز اٹھانے والوں کو، اس طرح کے منصوبہ بنانے والوں کو ہم ناکام بنائیں گے، ان کی کوشش کو ہم خاک میں ملائیں گے، ان کے منصوبے کو انہی کے منہ پہ ماریں گے، اور ان کی اس ناپاک سازش کو ہم جگہ جگہ پھیلائیں گے، اور ان کے اس پردے کو ہم چاک کریں گے۔ اس طرح کی سازش کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ جس طرح ہمارے قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت، امام سیاست، امام انقلاب، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل صرف اسرائیل نہیں بلکہ یہ امریکہ کا چھوڑا ہوا بولا کتا ہے، ہم اس کو کتا کہیں گے، اس کو درندہ کہیں گے، اسی کو انسانیت کا دشمن قرار دیں گے، لیکن کبھی کسی صورت کسی موڑ پہ اس کے حق میں نرم پہلو اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا، اس کو تسلیم کرنے کا ذہن کے کسی حصے میں سوچنا قطعاً اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کو تسلیم کریں گے، نہ تسلیم کرنے کی سوچیں گے۔ اس کو ہم سازش بولیں گے، اس کو دشمنان اسلام کی چال سمجھیں گے، اس کے حق میں بات نہیں کریں گے، ہمیشہ اس کے ٹکراؤ میں بات کریں گے، ہمیشہ اس کے خلاف بات کریں گے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا دشمن ہے، ہمارے فلسطینیوں کا دشمن ہے۔ اس نے بچوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، نوجوانوں کو قتل کیا، اس نے ظلم اور بربریت کی مثال قائم کی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہ ہمیشہ پروپیگنڈا اور سازش کرتے رہے، ہمیشہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط اور ناجائز سلوک کرتے رہے۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اس ظلم کو ہر جگہ پھیلائیں گے، ہر جگہ ان کی ظلمیت کو، ان کی ظالمیت کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور ہر حق آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری اس ویڈیو پہ کوئی لائک کرے یا نہ کرے، اس کو شیئر کرے یا نہ کرے، فالوور دے یا نہ دے، کوئی ہمیں انفالو کر دے، کوئی ہمیں انسبسکرائب کر دے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حق کی آواز کے لیے ہم اٹھے تھے، حق کی آواز بلند کریں گے، کسی موڑ پہ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جو حق سے کٹے گا، حق کے مخالفت کرے گا، ہم اس کے لیے جتنا ہم سے ہو سکا ہم بھرپور کوشش کر کے حق کو تقویت پہنچائیں گے، حق کے سپورٹر بنیں گے، حق کے دستے بازو بنیں گے، کسی کو کسی قیمت اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں دیں گے۔ جو ہم سے ہو سکا ہم اسرائیل کی مذمت کرتے رہیں گے، ہم اس درندے کو لوگوں کے سامنے اس کی درندگی بتاتے رہیں گے، ظالم کو ظالم کہیں گے، مظلوم کو مظلوم کہیں گے۔ جو درندہ ہوگا اس کے درندے کے نام پہ متعارف کریں گے، جو انسانیت کے حقوق کی بات کرے گا اس کا دفاع کریں گے، جو انسانیت کے خلاف بولے گا ہمیشہ ہر موڑ پہ، ہر محاذ پہ اس کے خلاف آواز اٹھانا اپنا عین حق سمجھتے ہوئے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔